معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ خط ضلع خوشاب گاؤں منہاما سے ایک صاحب نے تحریر فرمایا ہے اور انہوں نے چند ایک مسائل دریافت کیے ہیں، اور ایسے مسائل ہیں جو روزمرہ بھی ہیں اور ہر ایک کے کام آنے والی باتیں ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ دریافت کیا ہے کہ اگر کوئی مسلمان 1000 نفل نظر مان لے اور پھر کام ہونے کی صورت میں اس کو پورا کرنے میں تھکاوٹ محسوس کرے تو کیا اس کا کوئی آسان حل ہے یا نہیں؟ تو بنیادی طور پر بات یہ ہوئی کہ کسی شخص نے یہ کہا کہ فلاں کام ہو جائے تو میں 1000 نفل پڑھوں گا، تو گزارش یہ ہے کہ 1000 نفل پڑھنے ہی اس کے لیے ضروری ہیں، کیونکہ اس نے نظر مان دی، تو جب کام ہو جائے تو 1000 نفل اسے پڑھنے چاہیے۔ یہ تو ہے سوال کا جواب۔ اور مزید بات یہ ہے کہ نظر 2 طرح کی ہوتی ہے۔ ایک نظر ہے مطلقاً، اور مطلقاً علی الاطلاق نظر کا مطلب یہ ہے کہ کوئی آدمی بغیر کسی شرط کے اللہ کی عبادت کی نیت سے یہ نظر مانے کہ میں اللہ کے لیے 10 نفل پڑھوں گا۔ ایک آدمی 10,000 روپیہ اللہ کی راہ میں دیتا ہے بغیر کسی شرط کے، اور وہ کہتا ہے کہ میں اللہ کی راہ میں 1,00,000 روپیہ خرچ کروں گا مثلا، تو یہ نظر ایسی ہے جو خالصتاً اللہ کی عبادت ہے، اور شریعت نے اس کی ہمت افزائی بھی کی ہے اور بہت بڑا ثواب ہے، اس لیے کہ بنیادی طور پر ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ نظر عبادت ہے، اور عبادت اللہ کے علاوہ کسی کی بھی جائز نہیں۔ اسی لیے اللہ تعالی نے قرآن کریم میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ یوفون بالنظر، ہمارے بندے تو وہ ہیں جو اپنی نظر کو پورا کرتے ہیں۔ اور ایک جگہ اللہ تعالی نے اور بھی ان کی تعریف کی ہے، اور اللہ تعالی نے یہ بتایا ہے کہ یہ لوگ ایسے ہیں وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، جو نظر مانتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ اپنی نظر کو پورا کریں، تو مطلقاً بغیر کسی شرط کے نظر ماننا اللہ کی محبت، اللہ تعالیٰ کی جلال، اس کی عظمت، اس کا روب، اس کی بلندی اور اس کی ہیبت اور اس کے ساتھ تعلق، اور بندے پر اتنا اس کا اثر اور غلبہ ہو کہ وقتاً فوقتاً نظر مانتا رہے کہ اللہ کے لیے 10 نفل پڑھوں گا، اللہ کے لیے 1 روپیہ خرچ کروں گا، 10 روپے جو بھی۔ یہ وہ چیز ہے جس کو شریعت نے اپریشیٹ بھی کیا ہے، شریعت کہتی ہے بہت اچھی بات ہے، اور یہ عبادت اللہ کی بہت بڑے کاموں میں سے ہے اور اس کا بڑا ثواب ہے۔ نظر کی دوسری قسم وہ ہے جو مقید ہے مطلق کے مقابلے میں، یعنی وہ مطلقاً نظر نہیں ہے بلکہ اس میں کچھ نہ کچھ شرط رکھی گئی ہے۔ مثلا یہ کہ فلاں آدمی جو گھر سے چلا گیا ہے واپس آ جائے تو یہ کام کریں گے، فلاں مسئلہ حل ہو جائے تو اتنے نفل پڑھیں گے، اگر فلاں جگہ رشتہ ہو جائے تو میں 10,000 اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا، اس مریض کو شفا مل جائے تو 10 دمبے اللہ کی راہ میں قربان کروں گا۔ یہ ساری نظریں ایسی ہیں جو مطلق نہیں ہیں، مقید ہیں، کہ بندے نے اس کو کسی چیز کے ساتھ معلق کر دیا، شرط لگا دی کہ یہ کام ہو جائے تو میں ایسے کروں گا۔ یہ جو نظر ہے یہ شریعت کی نظر میں اچھی نہیں، مذموم ہے، اور شریعت کا مزاج یہ ہے کہ ایسی نظریں ماننا کہ اگر یہ کام ہو جائے تو اتنے پیسے اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا، کوئی بہتر زیادہ مناسب بات نہیں۔ اسی معنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نظر ماننا کسی کو نفع نہیں دیتا
یعنی اللہ کی تقدیر تو بہرحال پوری ہونی ہی ہے، سوائے اس کے کہ بخیل کا مال خرچ ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ نظر ماننا کسی کو نفع نہیں دیتا سوائے اس کے کہ بخیل کا مال خرچ ہو جاتا ہے۔ یعنی پہلے ہی اگر وہ صدقہ کرتا، پہلے ہی مطلقاً نظر مانتا اللہ کے لیے، بہت اچھی بات تھی، اس کی یہ عبادت مصیبتوں کو ٹال دیتی۔ اب کنجوس بخیل ہے، ویسے تو خدا کی راہ میں خرچ نہیں کرتا، کوئی مصیبت آئی اب کہتا ہے اتنے پیسے خرچ کروں گا، تو یہ بخیل انسان کے بخل کا علاج ہو گیا، اور ہونا وہی ہے جو اللہ کی تقدیر میں ہے۔ ممکن ہے مریض کو شفا ملے اور ممکن ہے نہ ملے، ممکن ہے رشتہ ہو جائے اور ممکن ہے نہ ہو، ممکن ہے امتحان میں پاس ہو جائے اور ممکن ہے نہ ہو۔ تو یہ جو دوسری طرح کی نظر ہے، شریعت نے اسے اچھا نہیں سمجھا، تو اس لیے دوسری قسم کی جو نظر ہے اسے ماننے سے بچنا ہی